السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب میں سے سورہ النساء آیت نمبر 1 سے 23 تک ترجمے سے استفادہ کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے پہلو نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ عورتوں کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا مافیہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ بڑی زبردست آیات ہیں جن کا میں نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں، ان کو آپ خود پڑھیے گا، ان پہ غور و فکر کیجیے گا۔ آیت نمبر 31، 40، 48، 64، 64 اور 110۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورہ النساء مدنی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عائشہ صدیقہ جن کی عمر 9 یا 11 سال تھی، رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اور اس میں معاشرتی زندگی کے احکام اور قوانین جو ہیں ان کو واضح کیا گیا، بتایا گیا۔ اسی لیے اس کو سورہ العدل اور سورہ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، چاہے ان کی عمر چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال نکاح ایک ذمہ داری ہے اور کچھ فرائض کی ادائیگی کا نام ہے۔ اور اگر اتنی چھوٹی لڑکی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فوری طور پہ احکامات نازل فرمائے ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ ہر وہ شخص جو نکاح کے بندھن میں بندھے، اسے احکام اور قوانین نکاح سے ریلیٹڈ پتہ ہونے چاہیے اور اسے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وحدت انسانی، حدیث میں کیا آتا ہے کہ لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، عظمت کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اس اللہ کا تقوی کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تقوی کا حکم 2 دفعہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ رحم کے رشتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے معلق ہے، جو کہتا ہے کہ یا اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے کاٹے تو اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تو رحم کے رشتوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے رحم کے حق کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور جس سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص رشتے میں، قرابت میں جتنا قریبی ہوگا، اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر تقوی کا حکم دے کر انسانی معاملات اور
انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے اس کا سدباب کر دیا گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس بات کا احساس رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں کچھ حقوق کی اونچ نیچ ہو ہی جایا کرتی ہے۔ ایسے میں حکم کیا ہے کہ انسان رحم کے رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آپ نے بڑی فضیلت بتائی اس کی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملاتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اس حال پہ قائم رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ بہت بڑا انسینٹو ہے اور اس شخص کے لیے جو اچھائی کرتا ہے لیکن رشتہ داروں سے اسے واپسی میں بھلائی نہیں ملتی۔ آپ نے واضح کیا تھا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ شخص ہے کہ جو برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کرنے والا ہو۔ مفہوم ہے حدیث کا۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہم سمجھ لیں اچھے طریقے سے وہ یہ ہے کہ رشتوں کو کاٹنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، اور یقیناً جوڑنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اپنی ذات کے اور اپنے حقوق کے حوالے سے۔ پھر فرمایا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور حلال و پاک کے بدلے میں حرام اور ناپاک کو اختیار نہ کرو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یتیم کی نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ اس کی سیفٹی کے لیے احکامات ہیں جو ہمارا دین دیتا ہے کہ ہر لحاظ سے ان سے کسی بھی قسم کی چیٹنگ اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، لیکن یہ بات یاد رہے یتیم وہی ہے جس کی بلوغت سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ اور یتیم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اچھا گھر گھروں میں سے وہ ہے کہ جہاں پہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری پسندیدہ ماں تو آپ لکم کی بات ہے جو تمہیں پسند آئے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی میں پسندیدگی کا عنصر لازمی ہے، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی۔ تو فرمایا دوسری پسندیدہ 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے شادی کر لو، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اب دیکھیں یہ ایک رخصت ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر شخص 2 3 4 بیویاں کر لے۔ یہاں پہ کہا گیا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم کتنے ہی اس کے حریص نہ ہو تو پھر کیا کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایک کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ ایک بہت کڑی شرط لگا دی گئی کہ اجازت تو ہے نکاح کی ایک سے زائد، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے تو آخرت میں وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا، یعنی جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے ایک دھڑ اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوگے۔ تو شادی میں اصل چیز کیا پتہ چلی کہ انسان حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے، وہ حقوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لازم کیے ہیں۔ فرمایا عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دو، یعنی مہر جو ہے وہ خوشی خوشی
دینا چاہیے۔ مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ اور نحلہ کی جو یہاں پہ بات کی گئی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلہ، تو یہاں پہ نحلہ کا معنی حضرت عائشہ نے فریضہ قرار دیا ہے، یعنی فرض ہے تم پر کہ عورتوں کی مہر خوشی خوشی ان کو دے دو۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے خوشی اور رغبت سے کھا لو، زبردستی نہیں، چیٹنگ سے نہیں، چلاکیوں سے نہیں، بلکہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال کسی دوسرے پہ حلال نہیں الا کہ وہ اپنی خوشی سے وہ دے دے۔ تو یہاں پہ چونکہ مہر کی بات ہے تو یہ میں تذکرہ کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت شادی وہ ہے جس میں مہر سہولت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تھوڑے یا زیادہ مہر پہ عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں نہیں کہ اس کا حق ادا کرے تو اس نے اسے دھوکہ دیا۔ اگر وہ مر گیا تو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی وہ اس کے ذمہ شمار ہوگا اور قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بہت واضح کر دیا ہے کہ مہر کا ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے اور اسے خوشی خوشی عورتوں کو دے دینا چاہیے۔ فرمایا اپنے مال کم عقلوں کے حوالے نہ کرو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال کم عقل، کم ذہن، بیمار یا ایسا شخص کے جو سمجھداری کم رکھتا ہے اس کے حوالے نہ کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام کے اندر مال کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کو گزارنے کا ذریعہ ہے، مقصود زندگی نہیں۔ فرمایا اور اس میں سے ان کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتے رہو اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، قول معروف کہو، یعنی واضح طور پہ بتا دیا گیا نابالغ لوگ جو کم عقل ہوں، جنہیں اسپینڈنگ کا طریقہ نہیں آتا، ان کو مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ کیا کرو، یا تو انہیں اچھے طریقے سے ٹال دو یا پھر انہیں تھوڑا دے کر راضی کر دو جو ان کو کفایت کر جائے، کیونکہ مال جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی معاش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یتیموں کو آزماتے رہو، یہاں تک کیا آزماتے رہو، یعنی دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کوئی سمجھداری آ گئی ہے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اگر تمہیں ان کی ہوش مندی کی طرف سے اطمینان ہو جائے، یعنی وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور فضول خرچی کر کے اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی اسے نہ کھا جاؤ۔ جو مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اور جو محتاج ہو وہ اپنی مناسب مزدوری کے مطابق کھائے۔ پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پہ گواہ بنا لو اور اللہ بحیثیت حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے لیکن گواہی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ کوئی بھی فریق منکر نہ سکے جو کام کیا گیا ہے اس سے۔ فرمایا والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بہت عام بات پتہ چل رہی ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورت بھی وراثت میں حقدار ہے۔ یاد رکھیے جہیز کے حوالے سے اسلام کے اندر کوئی فرضیت نہیں کہ دینا لازم ہے، یہ بھی فرضیت نہیں کہ نہ دینا لازم ہے، نہ لینا لازم ہے، بلکہ یہ تو ایک تحفہ ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو جو تحفہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اصل چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں وراثت میں پراپر حصہ دیا جائے جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ فرمایا اگر تقسیم وراثت کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے معروف بات کرو، اچھی بات کرو۔ یہاں پہ وہ لوگ جو محروم الارث ہیں، یعنی جن کا وراثت میں حصہ نہیں، اگر وہ وراثت تقسیم ہو رہی، کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو ہی کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوری وراثت تقسیم کر دی جائے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اگرچہ وہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو،
تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو آس پاس بیٹھے تک رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، یعنی ان کی بھی دلداری کرو۔ فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد انہی یتیموں کی طرح اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا کیسا خوف لاحق ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات کریں۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور یہ جملہ ہم کس کے لیے منتخب کر رہے ہیں؟ میں اپنی ذات کے لیے، آپ اپنی ذات کے لیے، کہ جب بھی ہمارا نفس، ہمارے حالات، آس پاس کے ماحول سے کوئی بھی ایسی چیز ہمیں پرومپٹ کرتی ہے جو کہ درست نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے اپنے آپ سے کہنی ہے وہ کیا ہے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات کا احساس کرو۔ اصل تقوی یہی ہے کہ انسان دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا چیز مجھے بہتر لگتی، کیا چیز مجھے تکلیف دیتی۔ تقوی اللہ کی ذات کے احساس کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چیز سے مراد رویے بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں اور مادی اشیاء بھی ہیں اور جذباتی معاملات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دوسری چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات، صاف بات، کھری بات، سچی بات، نرم بات، موقع محل کی مناسبت سے بات، اللہ اور اس کے رسول کی احساس کے ساتھ کہی گئی بات۔ جب انسان یہ دو چیزیں کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات، بیشتر معاملات اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں۔ باتوں کا الٹ پھیر کرنا، انہیں ٹیڑھ میڑ کر کے بیان کرنا، ان کی جسٹیفیکیشن جھوٹی سچی دینا، یہ مومن کا کام نہیں ہوتا۔ مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور صاف بات کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اب وراثت بتائی جا رہی کیسے تقسیم ہوگی۔ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یاد رکھیں یہ جو وراثت کا علم ہے یہ علم الفرائض میں سے ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کیونکہ میں وفات پانے والا ہوں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے، میں یا آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے کسی قسم کی کمی یا بیشی کرنے کے اختیار رکھتے ہیں۔ تو واضح کر دیا گیا کہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک لڑکی ہوگی تو اسے آدھا ملے گا، اور اگر اس کا کوئی لڑکا ہے تو اس کے باپ ماں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر میت کے کئی بھائی ہیں اور اس کی تو پھر اس صورت میں اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی ادائیگی اور اگر اس پہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ یاد رکھیں جب بھی ورثہ کو کوئی بھی وراثت تقسیم کی جائے گی سب سے پہلا کام قرض کی ادائیگی ہے، دوسری چیز وصیت کی ادائیگی ہے۔ وصیت وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد مال جو ہے وہ سامنے تقسیم کر دیا جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں جانتے تمہارے آبا اور تمہارے لڑکوں یعنی بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے میں اس کو راضی کر دوں تو شاید میری باقی کی زندگی آسان ہو جائے گی،
تو واضح کر دیا گیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو نافذ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور عظیم حکمتوں والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے کا تمہیں آدھا حصہ ملے گا اگر ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور اگر ان کا کوئی لڑکا ہوگا تو تمہیں ان کے ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، ان کی وصیتوں کی ادائیگی، یا اگر ان پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ کیا جائے گا۔ اور تمہارے ترکے کا بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہارا کوئی لڑکا نہ ہو، اگر تمہارا کوئی لڑکا ہو تو انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ وراثت کی یہ تقسیم تمہاری وصیتوں کی ادائیگی یا اگر تم پہ قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور اگر میت ایسا آدمی ہے جس کے وارث کلالہ ہو، یعنی جس کے باپ اور بیٹا بیٹی نہ ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو اور اس کا بھائی یا بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 مال میں شریک ہوں گے۔ وراثت کی یہ تقسیم وصیت کی ادائیگی اور اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی، حالانکہ اس وصیت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، کیا؟ وراثت کا قانون۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، یہ مال سب کا سب اللہ نے دیا ہے، ہم صرف اس کے چوکیدار ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس تقسیم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ کوئی اولاد لائق ہے یا نالائق، غریب ہے یا امیر، ہمیں ہماری فرما بردار ہے یا نافرمان، اس کو پیش نظر رکھ کر وراثت کی تقسیم کی یا وصیت ایسی نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں انسان ان کی پاسداری کرے۔ فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں تو ان پہ 4 مرد گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ امام احمد نے، مسلم اور امام اصحاب سنن نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ پہ اس کا اثر ہوتا تھا، آپ مارے دباؤ کے تھک جاتے تھے، آپ کے چہرے پہ اس کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک دن اسی طرح آپ پہ وحی نازل ہوئی اور جب آپ کو سکون ہو گیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے یہ حکم لے لو۔ زانیہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا ہے۔ اگر زنا کا مرتکب مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور رجم کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ واضح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اپنی زندگی میں۔ فرمایا تم میں سے جو 2 مرد ایسا کریں تو انہیں ایذا دو، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک توبہ صرف ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے کیا لازم ہے کہ انسان کو جو ہی غلطی کا احساس ہو فوری وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی موت سامنے ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کر لی، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے غلطی ہوئی انہوں نے فوری توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ اچھا پھر کر لیں گے توبہ، اچھا پھر یہ کام کر لیں گے، حج کر لیں گے، تو ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو۔ کچھ لوگ موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتی۔ اسی طرح جو لوگ توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو توبہ کی ہی نہیں، تو پھر قبولیت کس بات کی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو تاکہ تم نے انہیں جو دیا تھا اس میں سے تمہیں کچھ واپس مل جائے، اللہ یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو۔ بہت خوبصورت حکم دیا گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب میں سب سے اچھا ہوں۔ اور اس مختصر سے وقت میں اگر میں چند الفاظ میں بتاؤں کہ رسول اللہ کا طریقہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ آپ ہنستے چہرے کے ساتھ بات کرتے تھے، آپ ہنسی مذاق کرتے تھے، آپ ان سے دوڑے بھی لگاتے تھے، آپ ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھاتے تھے، سونے سے پہلے ان سے بات چیت بھی کرتے تھے، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو آپ انہیں فوری طور پہ سزا نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک خصلت بری لگے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو اچھی لگے گی۔ بہت پیاری بات ہے کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ آ جائے یا کسی سے کچھ خیر کی بجائے شر ملے تو اس کی اچھائی کو ہم یاد کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فرمایا اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم نے مال کثیر دے رکھا تھا تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور شریک گناہ کر کے لینا چاہتے ہو؟ اور وہ مال تم کیسے لو گے حالانکہ تم دونوں آپس میں مل چکے ہو اور انہوں نے تم سے بہت سے سخت عہد و پیمان بھی لے رکھے ہیں، اور جو عورتیں تمہارے باپوں کی منکوحہ تھیں ان سے نکاح نہ کرو الا یہ کہ جو گزر چکا، یہ بدکاری ہے اور غضب کا موجب ہے اور بدترین شیوہ ہے۔ اس کے بعد محرمات کی تفصیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم پہ حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پروردہ بچیاں، تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو، اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کس میں کہ ان کی ان بیٹیوں سے نکاح کر لو، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو جمع کرنا، اللہ یہ کہ جو گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حدیث کی روح سے خالہ، بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی بھی اسی طرح ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی جس طرح سے 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محرمات کی پاسداری کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔